أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا: الله يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، گفتگو کا سلسلہ پیغمبر کی ذات پر جاری تھا اور اسی کے تسلسل میں آج بھی گفتگو رہے گی. چنانچہ جیسے کہ آپ کو علم ہے اور بار بار تکرار ہوا کہ پیغمبر کی ولادت کے زمانے میں جادوگری اور کاہنی کا بڑا زور تھا. چنانچہ کاہن اس میں شیطان اس وقت اور جنات اس وقت آسمانوں میں جا کر کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. فرشتے جو ہے بات کیا کرتے تھے کہ آج پروردگار عالم نے یہ حکم دیا ہے، جبرائیل سے یہ کہا ہے، میکائیل سے یہ کہا ہے. تو یہ باتیں سنتے تھے اور وہ شیطان اور وہ جنات جن کو آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی، وہ فرشتوں کی باتیں سن کر آتے تھے اور دنیا میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتے تھے جن کا ایمان ضعیف ہو، تاکہ ان کو یہ باتیں بتا کر معاشرے میں ان کا نام پیدا کیا جائے، لوگ ان سے متاثر ہو جائیں اور پھر ان کے ذریعے سے پوری قوم کو گمراہ کیا جائے. یہ تھا شیطان کا طریقہ، کاہنوں کے ذریعے سے شیطان کے گمراہ کرنے کا طریقہ تھا. آج کل مراجع کرام سب کے سب جادوگری اور کاہنی کو حرام سمجھتے ہیں. اس زمانے میں کاہنی سچ تھا کیونکہ فرشتوں کی بات سن کر کے آیا کرتے تھے، اس لیے اس میں کوئی غلطی ہونے کا امکان نہیں. جادوگری میں تو پھر بھی غلطی ہونے کا امکان ہے، لیکن کاہنی میں چونکہ فرشتوں کی بات سن کر کے آئے تھے، اس لیے اس میں کوئی عام طور پر غلطی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. اس لیے کاہن حضرات بہت معاشرے میں نفوذ کر جایا کرتے، اور نفوذ کرنے کے بعد ان کا ایمان چونکہ ضعیف ہوا کرتا تھا، شیطان اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا. لیکن آج کل تو کاہنی کا فن غلط ہے، کیونکہ اب تو شیطانوں کو آسمانوں میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت کے بعد
شیطانوں کو پہلے آسمان میں بھی جانے کی اجازت نہیں. 3 آسمانوں تک تو حضرت عیسیٰ کی ولادت میں منع ہو گیا تھا، اور ہمارے پیغمبر کی ولادت کے بعد تو اب 4 اور آسمان، یعنی پہلے آسمان سے لے کر 4 آسمان تک جو ہے اب جانے کی شیطانوں اور جنات کو اجازت نہیں دی، بلکہ وہاں پر فرشتے آہنی گرز لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ستاروں کے ذریعے سے یا آہنی یا جو ہے نوری ہتھیار کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگاتے رہتے ہیں. اسی لیے آسمان میں آپ شہاب ثاقب دیکھتے ہیں، آسمان میں ستارے ٹوٹتے رہے، وہ اصل میں شیطانوں کو مارا جاتا، فرشتے اس کے ذریعے سے شیطانوں کو مار رہے ہوتے. چنانچہ یہ اب آسمانوں میں جا نہیں سکتے، اس لیے کاہنی کا جو فن تھا فرشتوں کی باتیں سننا تھی. اب تو فرشتوں کی باتیں سن ہی نہیں سکتے، وہ آسمان میں جا ہی نہیں سکتے نا. اس لیے آج کاہن کا فن بالکل باطل ہو چکا ہے، ویسے بھی حرام ہے، اور مہاراج کرام نے سب نے فتویٰ دیا ہے کہ جادوگری بھی حرام ہے، کاہن کے پاس جانا بھی حرام ہے، کاہن کی باتیں سننا بھی حرام ہے، کاہن کا یہ حکم کرنا بھی حرام ہے، سب کچھ حرام ہے. لیکن اس زمانے میں کاہنی بڑی معتبر تھی، کیونکہ وہ آسمانوں میں فرشتوں کی باتیں سن کر آیا کرتے. 4 آسمانوں تک جانے کی اجازت تھی حضرت عیسیٰ کے بعد، اس لیے وہ آسمانوں میں جا کر جنات اور شیطان جا کر کے یہ فرشتوں کی باتیں سن کر آیا کرتے تھے، اور اپنے ضعیف العقیدہ ضعیف الایمان لوگوں دیکھتے تھے کہ کس کے اندر ایمان میں کمی ہے اور کس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کو اتنا ہیرو بنا دیتے تھے، ان کو ایسی غیب کی لا کے خبریں دیا، لوگ جو ہے اس کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا. یہ تھا شیطان کا طریقہ. چنانچہ اس زمانے میں کاہنی کا چونکہ بہت زیادہ رواج تھا، ایک بہت بڑا کاہن اس زمانے میں موجود تھا جس کا نام تھا قطعی. قطعی کاہن جس کا اجمالی تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ اس کا پورا بدن جو ہے اس میں ہڈی نہیں تھی، اس کو چادر کی طرح لپیٹ لیتے تھے، ایک چھلی میں ڈال کر خالی اس کا سر اور اس کی گردن میں ہڈی اور پٹھے ہوا کرتے، باقی پورا گوشت کا لوتھڑا تھا. اس کو چادر میں لپیٹ کر اس کے لیے کھجور کے چھلکے کے ذریعے سے ایک چٹائی کا بستر بنایا گیا تھا، اور اسی بستر میں رکھ کر اس کو چھلی کی طرح اٹھا کر کے لے کر کے چلتے تھے غلام اس کے، کیونکہ تھا بڑا مشہور بڑا ماہر. اس لیے بادشاہ نے وقت جو ہے ان کو مسلسل بنایا، اور بادشاہوں کو پرانے زمانے میں طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ کاہنوں کی بات سنے بغیر اپنا کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے. ان کو حملہ بھی کرنا ہے تو کاہن سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ اس وقت کیا حالات ہے، ہمارا ستارہ جو گردش پہ تو نہیں ہے، وہاں کے غیبی حالات کیا ہے، ہم ناکام تو نہیں ہو جائیں گے. اور دوسری جو ساری چیزیں جادوگروں اور جو ہے وہ کاہنوں سے مشورہ لیا کرتا، ان کا جو مشورہ ہوتا کہ ہاں یہ گھڑی اچھی ہے آپ کے حملہ کرنے، تب جا کے وہ حملہ کیا کرتے. کاہنوں کا بڑا رواج تھا اس وقت. کاہن اس وقت جو ہے اس طرح سے جیسے آج کا سائنسدان، اور جو سب سے بڑا کاہن ہو سب سے بڑا سائنسدان، جیسے نیوٹن آ گیا مثلا، تو جو ہے اس زمانے کا نیوٹن جو ہے یہی قطعی تھا. یا نہیں، قطعی جس کو جو ہے لپیٹ کر کے ایک چھلی میں ڈال کے لے جایا کرتے تھے، اس کا بستر ہی وہ تھا، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ سوتا بھی تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف جگہ پر جایا کرتا. اس کی روش یہ تھی کہ وہ ہر مہینے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ مجھے پہاڑ کے ٹیلے پر لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی، اور دور تک دیکھ سکتا تھا، بڑی آنکھوں میں چمک تھی، آنکھ بھی بڑی تیز تھی اس کی، اور اس کی زبان بھی بڑی تیز تھی، اور اس آنکھوں کے ذریعے سے اتنی گہری گہری چیزیں. ویسے تو کاہن کو آسمان سے فرشتوں والی خبریں لے کر کے آ کر کے جنات اور شیطان بیان کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ستاروں کی حرکت سے وہاں پر روشنی پر کو دیکھ کر کے، وہاں پر بہت سی گردشوں کو دیکھ کر خود ہی بہت سی چیزوں کا علم کشف کر لیا کرتا تھا. اس کی آنکھیں بڑی تیز تھیں، اس سے بڑا فائدہ اٹھایا کرتا تھا. چنانچہ دنیا میں
آج تک اس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں تھی، ہمیشہ سچ بات ہوتی تھی، کیونکہ آسمان سے سن کر آیا تھا، اور اس سے کچھ چیزیں خود ہی کشف کیا کرتا تھا جو نظر آتی تھی ان کو۔ چنانچہ یہ بہت بڑا کاہن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دن وہ سو رہا تھا کہ سوتے میں اس نے آسمان کی گرج اور بجلی کی چمک سنی، اور سننے کے بعد ایک مرتبہ اٹھا، کھڑکی سے دیکھا تو دیکھا کہ پورا آسمان میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ سارے آسمان کے اندر روشنی پھیل گئی۔ غلاموں سے کہا کہ مجھے فوراً جو ہے پہاڑی ٹیلے پر اس وقت لے چلو، رات کا وقت تھا، پہاڑی ٹیلے پر لے کر کے چلو۔ اور جب وہاں پہ پہنچے تو پہاڑی ٹیلے سے جو ہے چڑھ کر اس نے دیکھا کہ پوری دنیا میں آسمان پر ہر جگہ روشنی پھیل گئی، پورا نور آسمان میں پھیل گیا۔ لیکن قطع کاہن نے چاہا کہ دیکھے کہ یہ روشنی نکل کہاں سے رہی ہے، چنانچہ اس نے بڑی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب جب اس نے رات میں یہ روشنی دیکھی تھی تو صبح سویرے اٹھ کر کے ساری دنیا کے کاہنوں کو اس نے خط لکھا کہ بھائی میں نے رات کے وقت یہ اپنی آنکھوں سے روشنی دیکھی ہے، اور وہ پورے آسمان میں پھیل گئی روشنی، اور گرج چمک کے ساتھ، اور جو ہے بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ جو ہے یہ روشنی پھیلی ہے۔ آخر اس کا کیا ماجرا ہے؟ تم میں سے کسی کو کوئی علم ہو، کچھ معلومات ہو تو مجھے بتاؤ، اور اس کا کیا پیچھے واقع ہے اس کی حقیقت مجھے بتاؤ۔ ساری دنیا کے کاہنوں کو سارے کاہن قطعی کا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ سب مانتے تھے کہ سب سے بڑا کاہن یہ قطعی ہے۔ چنانچہ سب کے خط آئے، لیکن سب نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے روشنی تو دیکھی ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا کیا ماجرا ہے، اور اس کے پیچھے کیا معلومات ہے، اس کے پیچھے کیا واقعات ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے۔ لیکن جو ہے تو صحیح، ہم نے خود نے روشنی دیکھی، لیکن اس کے پیچھے واقعات کیا ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یمن سے خط آیا قطعی، اور وہ تھا یمن کی ملکہ زرقا خاتون کا خط۔ زرقا خود بھی ایک بہت بڑی کاہنہ تھی، وہ تقریباً 19-20 تھی، قطعی سے برابر تھی تقریباً، بڑی خطرناک قسم کی یہ زرقا خاتون بہت بڑی کاہنہ تھی، جادوگر بھی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے یمن کی ملکہ بھی تھی۔ چنانچہ یمن کی ملکہ ہونے کے اس سے خط آیا، اس سے کچھ اشارے ملے، اور اس میں لکھا تھا کہ ہاں جو روشنی تم نے تذکرہ کیا ہے وہ روشنی میں نے تو نہیں دیکھی، شاید وہ آرام کر رہی ہوگی، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس روشنی کا راز کیا ہے، اس لیے کہ حجاز کے علاقے مکہ کے اندر عبد مناف کے خاندان سے ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی اشرف الانبیاء اور آخری نبی ہوگا جو پوری کائنات پر چھا جائے گا، اور اس کی حکومت جو ہے اس طرح جو ہے اس کی اولادوں میں چلے گی کہ جو ہے اس کی اولاد جو ہے قیامت تک اس کی حکومت پوری کائنات پہ رہے گی۔ اس نے جو ہے ایک اجمالی تذکرہ پیش کیا۔ اب یہ اشارہ مل گیا عبد مناف کے قبیلے سے ہے، تو اس نے سمجھ لیا کہ عبد مناف کے قبیلے، اس لیے کہ پہلے اس نے سن رکھا تھا بنی ہاشم کے قبیلے سے ایک نبی آنے والا، لیکن اس نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، کوئی توجہ نہیں دی تھی اس وقت۔ اب جو ہے چونکہ روشنی دیکھی تو اس کو حیران ہوگی کہ ہاں اس کی تو کوئی تلاش کرنا چاہیے، کوئی عجیب چیز ہے۔ پہلے تو یہی نہیں پتا تھا کہ حجاز کے علاقے یا مکہ کے علاقے میں، اب پتہ چلا اس کاہنہ جو زرقا تھی اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ حجاز کے علاقے کے اندر عبد مناف خاندان میں موجود ہے۔ چنانچہ فوراً اپنے غلاموں سے کہا کہ مجھے جو ہے فوراً مکہ لے کر کے چلے۔ یہ تھا بڑا امیر آدمی، کیونکہ بادشاہان وقت اس کو بڑے بڑے ہدایہ دیا کرتے تھے، اور اس کی عزت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے سب لوگ اس کی اطاعت بھی بہت کرتے، سارے کاہن بھی اس کی بات مانا کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ معظمہ کی طرف چل، جیسے ہی مکہ معظمہ کی بارڈر میں داخل ہوا، ایک مرتبہ وہاں کے جتنے مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے اس نے دیکھا ارے یہ تو جو ہے قطعی کاہن آ گیا ہے،
یہ تو دنیا کا مانا ہوا سب سے بڑا سائنسدان ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ کاہن ہے، یہ ہمارے شہر میں کہاں سے آ گئے؟ بادشاہوں کو بھی لفٹ نہیں کرا تھا، یہ آج کیسے یہاں پر مکہ میں آ گئے؟ تو بڑا استقبال کرنے کے لیے اٹھے۔ ابو جہل، ولید، شیبہ، عتبہ، یہ لوگ بڑا استقبال کرنے کے لیے قطع کاہن کی طرف چلے، بڑا استقبال کر کے لے کر آئے، پروٹوکول دیا، عزت دی، بہت زیادہ احترام رکھا، کیونکہ واقعی مانا ہوا کاہن تھا، پوری دنیا کا سب سے بڑا کاہن قطع۔ اس نے جو ہے آ کر کے جو ایک سوال کیا تو ان کے منہ لٹک گئے، اور سوال یہ کیا کہ بتاؤ کہ تم میں سے کون عبد مناف سے تعلق رکھتا ہے؟ اب تو ان کے منہ لٹک گئے، حیران ہو گئے کہ ہم تو ان کا اتنا احترام کر رہے، اتنی پذیرائی کر رہے، آؤ بھگت کر رہے ہیں، اور وہ کسی اور کی طرف جو ہے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بدتمیزی شروع کر دی اور جو ہے غلط سلط الفاظ کرنا شروع کر دی۔ قطع نے اپنے غلام سے کہا آگے بڑھو، اس لیے کہ ان کے اندر عبد مناف کا کوئی بندہ ہوتا تو اس طرح بدتمیزی نہیں کر رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی جو ہے، چلو آگے کوئی چلتے ہیں، وہاں سے ہم معلومات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ان سے جو بغض رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے ہمیں بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں۔ پہلے بڑا احترام کیا لیکن بعد میں بدتمیزی پر اتر آئے۔ آج کل جو ہے کچھ ایک فرقہ ایسا نکلا ہے کہ وہ بڑے احترام کی بات کرے، ذرا سا ان کے مطلب کی بات نہیں ہو تو وہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ نہیں تو ہوتا ہے یہ باطل جو ہے طریقے اسی طریقے کے ہوا کرتے ہیں۔ اب قطع آگے چل اپنے غلام سے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کی طرف لے چلو، کیونکہ وہی مکہ کا مرکز ہے، وہیں لے چلو۔ قطع کو لے کر کے چلے، غلام چھلی میں اٹھا کر کے، اور جو اس کا کھجور کے چھلکوں سے جو ہے بنا ہوا بستر تھا اس کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے۔ جیسے ہی مکہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، دیکھا کہ وہاں پر حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس عبادت کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بھی سرداران مکہ میں سے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا قطع کاہن آ رہا، وہ مہمانوں کی پذیرائی کرنا، مہمانوں کا استقبال کرنا ان کی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ مکہ کے وہ سردار تھے کہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اور مہمانوں کی پذیرائی کرنا، مہمانوں کا احترام کرنا، مہمانوں کو مہمان رکھنا، ان کا کھانے کا انتظام کرنا، ان کے پینے کا انتظام کرنا، یہی حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں تھا۔ چنانچہ انہوں نے مہمان کو دیکھ کر احترام کیا۔ وہ حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب نہ کہانت سے متاثر تھے نہ کاہن قطعی سے متاثر تھے، وہ دیکھتے تھے کہ مہمان آئے، اس لیے مہمان کا استقبال کرنا۔ چنانچہ مہمان کا استقبال کرنے کے لیے قطعی کے لیے اٹھے۔ اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ جو ہے مکہ میں تشریف لائے، کوئی بھی مکہ میں تشریف لاتا ہے وہ ہمارا جو ہے ذاتی مہمان ہو جایا کرتا ہے، اس لیے آپ بھی ہمارے گھر چلے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اور ابو طالب علیہ السلام دونوں جو ہے مل کر کے قطع کاہن کو اپنے گھر لے چلے۔ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مرتبہ قطع کاہن نے حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کی رفتار چلنے کی دیکھی، ان کی گفتار کو دیکھا، ان کے انداز کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بڑی تیز تھیں، وہ کاہن تھا نہیں، بڑی بڑی چیزیں وہ پڑھ لیا کرتا جو ہم بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی آئے گا دیکھیں کہ کیسے پڑھتا ہے، کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کس رفتار سے چلتے ہیں، کس انداز سے چلتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہے، ساری چیزیں بڑی خوبصورتی سے نوٹ کر رہا تھا۔ کہ ایک مرتبہ قطع کاہن کی زبان سے نکلا کہ اے ابو طالب، تم اپنی انگلیاں میری آنکھوں پر رکھو، چونکہ نبی کو تلاش کرنا تھا، اس لیے کہ وہ نبی کی تلاش میں آیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم اپنی انگلیاں میری آنکھوں پر رکھو۔ حضرت ابو طالب نے اپنی انگلیاں قطع کی آنکھوں پر رکھی، آنکھیں ہی بڑی کام کرتی، اس کی بڑی چمک تھی، اس کے اندر بڑی جھپکتی بھی تھی، اور بہت جو ہے وہ چمک والی آنکھیں تھی اس کی۔ ایک مرتبہ آنکھوں کے اوپر رکھا اور اس نے بڑے غور سے حضرت ابو طالب کی انگلیوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو حضرت ابو طالب نے عذرائے مذاق اپنے ماں کے دور کے خاندان کے ایک حوالہ دے، کہا میں بنی زہرہ سے تعلق ہوں۔
حالانکہ حضرت ابو طالب بنی ہاشم سے تعلق رکھتے، لیکن کہا وہ ماں کا حوالہ دے کر کے کہا بہت دور کا ایک رشتہ بتا دیا کہ ہم بنی زہرہ سے تعلق رکھتے، مذاق کیا اس سے ہے قطعی سے ہے۔ ایک مرتبہ قطعی حیران ہو کے تعجب کرنے لگے، کہہ رہا ہے آج پہلی مرتبہ میرا علم خطا کر رہا ہے، کبھی جو ہے میرا علم خطا نہیں کرتا، آج کیا ہو گیا؟ میرا علم تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بنی ہاشم سے ہونا چاہیے اور تم کہہ رہے ہو کہ بنی زہرہ سے ہو۔ کہہ رہے یہ میرا علم آج پہلی مرتبہ خطا کر گیا، مجھے نہیں پتا کہ میرے علم میں یا کمی آ گئی ہے یا کوئی اور خرابی پیدا ہو گئی، کیا وجہ ہو گئی کہ آج پہلی مرتبہ میرے علم میں خطا پیدا ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے کہا تمہیں بنی ہاشم سے کیا کام ہے؟ اس وقت قطعی نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ بنی ہاشم والوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دوں، اور وہ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ بنی ہاشم میں ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے اندر نبی پیدا ہونے کے بعد وہ آخر الزمان کا نبی ہوگا، خاتم الانبیاء ہوگا، اشرف الانبیاء ہوگا۔ 50 جملے نبی کے سلسلے میں کہے اس نے تقریباً، اور جو ہے بڑی تعریف کی پیغمبر کی، کہا اسی علاقے میں اور یہیں بنی ہاشم کے خاندان میں پیدا ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک معاون و مددگار بھی ہوگا۔ مددگار کے سلسلے 5 جملے کہہ کے خاموش ہو گئے، لیکن ساری تعریف جو ہے نبی کی کر رہا، کیونکہ ابھی حضرت ابو طالب کے ہاتھ دے کر نبی کو دیکھ رہا تھا اسے، ابھی اس کو کوئی اور توجہ نہیں تھی، خالی نبی کی طرف توجہ تھی۔ ہاتھ دیکھ کر بتا دیا کہ جو ہے یہی بنی ہاشم میں ایک نبی پیدا ہونے والا، اور میں یہ خوشخبری دینے والا قبیلے بنی ہاشم کو آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا، حضرت ابو طالب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم نے ابھی معاون و مددگار کا تذکرہ کیا، اس کی کچھ ڈیٹیلز تو بتاؤ کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، اس کی جو ہے تفصیلات تو بتاؤ۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ کہا، اب جو ہے وہ مددگار کی طرف متوجہ ہوا کہ نبی کا مددگار پیدا ہونے والا ہے۔ اب کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، دوبارہ اپنی انگلیاں میری آنکھ پر رکھو۔ اب اس نے مددگار کی جہت سے انگلیاں دیکھنا شروع کی، پہلے نبی کی جہت سے دیکھ رہا تھا، اب مددگار کی جہت سے دیکھنا شروع۔ اب جو نبی کی جہت سے دیکھنا ختم کر کے اب جو ہے ولی اور جو ہے مددگار کی جہت سے جو ہے حضرت ابو طالب کی انگلیاں دیکھنا شروع کی قطعی کاہن نے، تو ایک مرتبہ بول اٹھا کہ ارے وہ جو مددگار پیدا ہونے والا ہے تمہاری ہی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کو کہا، یعنی اور کہا اسی کی اولاد میں سے 12 امام کی نسلیں چلیں گی، اور آخری زمانے کے امام جو زمانے کے امام ہوں گے اس کی حکومت کی بڑی تفصیلات پیش کی۔ 50 جملے اس کے کہے تو وہاں 200 جملے امام زمانہ علیہ السلام پر بولا، اتنا امام زمانہ علیہ السلام کو۔ اور چھٹے امام کی فرمائش ہے کہ سب سے تفصیلی روایت قطعی کی روایت ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، پہلی روایت اور سب سے تفصیلی روایت قطعی کی روایت ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اتنا زیادہ انہوں نے بولا، قطعی نہیں ہے، سارا بتایا کہ جو ہے امام کی حکومت کیسے چلنے والی ہو، کس طرح حکومت آئے گی اور کیا کیا ہونے والا ہے، پوری تفصیلات بتائی اس نے۔ تو اب تو جو ہے ہوا ہی کہ جب جو ہے حضرت ابو طالب سے بات ہو رہی تھی، اتنی دیر میں حضرت عبداللہ جو حضرت ابو طالب کے چھوٹے بھائی تھے وہ آ کر کے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے حضرت ابو طالب سے، اور آ کر کے حضرت ابو طالب کے برابر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جو کھڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نے حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ قطعی کی طرف اشارہ کر دیا، یہ کون ہے؟ کہا تم نے نہیں پہچانا؟ یہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا کاہن قطعی ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ قطعی نے بھی حضرت عبداللہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں تو بڑی جھگمگاتی تھی، بڑی چمکتی، اس نے ایک مرتبہ دیکھ کے حضرت عبداللہ فوراً پکار اٹھا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے کہ جن کے گھر کے اندر جو ہے ان کی اولاد میں وہ آخری زمانے کا نبی پیدا ہونے والا جو ہمیشہ پوری کائنات پر چھا جائے گا، اور ان کی اولاد بھی پوری کائنات پر چھا جائے گی۔ یہ کاہن جو ہے اس نے فوراً پہچان لی کہ یہ جو ہے نبی کے والد ہیں۔
اور پھر جو ہے جیسے ہی پہچانا، قطعی نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ کہا شادی ہو چکی ہے۔ کہا آپ کے وہاں اولاد ہو گئی ہے؟ کہا نہیں اولاد تو نہیں ہوئی، لیکن میری بیوی جو ہے حاملہ ہے۔ بس کہا کام ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے جو ہے خانہ کعبہ کے پاس لے چلو۔ اب قطعی کا نام اتنا بڑا نام تھا کہ پورا مکہ اس میں شور مچ گیا، اور پورے مکہ کے اندر جو ہے شور مچنے کے بعد سارا مکہ ہجوم کے ہجوم حضرت عبد المطلب کے گھر پر آ رہا، پورا لشکر جو ہے آ رہا۔ ایک مرتبہ جو حضرت عبد المطلب کے گھر پر وہ لشکر کا لشکر آ رہا تھا، ایک مرتبہ قطعی جو ہے اس کے بارے میں سنا کہ وہ تو جو ہے خانہ کعبہ کی طرف گیا، پورا لشکر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ اب خانہ کعبہ کی طرف جو لشکر گیا تو سب سے کہا کہ سارے مکے والے جمع ہو جاؤ، میں ایک تھوڑا سا جو ہے اسپیچ کرنا، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور کہا کہ اے مکہ والو، تمہیں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ تم وہ قوم ہو کہ تم اس قوم کے اندر ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے تم لوگ ساری دنیا میں پوری قیامت تک تمہاری نسلیں جو ہے ہمیشہ سرخ رو ہو جائیں گی، اور تم سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ تمہارے یہاں قبیلے بنی ہاشم میں وہ نبی آنے والا ہے، اور اس کے نظریے سے وہ نبی کی جو ہے تعریف کرتا، نبی کے سلسلے بہت سارے جملے تعریف میں استعمال کرتا۔ اور اس کے بعد وہ بڑی اسپیچ کر رہا تھا، پیغمبر کی شان میں گفتگو کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل تو پتہ ہے آپ کو، جتنے دوست ہوا کرتے کچھ دشمن بھی تو ہوا کرتے نا۔ ابو جہل وہ بول اٹھا کہ نہیں، ہمیں آپ کی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں، آپ کی بات پہ کوئی اعتماد نہیں آتا ہے۔ اگر جو ہے آپ ایسے ہی جو ہے کاہن ہیں اور غیب کی خبریں دیا کرتے تو اچھا بتائیں کہ کس کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ بتائیں۔ ایک مرتبہ قطعی کاہن کو بھی ایک غیرت آ گئی، کہا اچھا تمہارے مکہ کے اندر جتنی عورتیں ان کو میرے سامنے سے گزارو، میں اس کو جو ہے چیک کروں گا، دیکھوں گا، اور دیکھنے کے بتاؤں کس عورت کے پیٹ سے جو ہے بچہ پیدا ہونے والا وہ ہے یہیں پر ہے۔ ایک مرتبہ پورے مکے کی عورتوں کو اس کاہن کے سامنے سے اس کی آنکھیں جھپکتی تھی، اور جھپکنے کے بعد وہ چمک سے جو ہے دیکھتا تھا، اور دیکھنے کے بعد کہ نہیں، ساری مکہ کی عورتیں ختم ہو گئی، نہیں کرتے۔ وہ بھی حیران ہو گئے کہ بھائی مجھے تو جو ہے پیشن گوئی ملی ہے، اور جو ہے مجھے تو خبر ملی ہے کہ جو ہے یہیں پر بنی ہاشم میں وہ بچے کا حمل ٹھہر چکا ہے، اور اس کے پیٹ سے جو ہے اس عورت کے پیٹ سے وہ آخری زمانے کا نبی آنے والا ہے، لیکن ساری مکہ کی عورتیں ختم ہو گئی، آخر کیا ہوا؟ وہ خود جو اپنے علم کے اوپر تعجب کر رہا تھا، یہ کیا ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ کسی کے وہاں پر کوئی عورت گھر میں رہ تو نہیں گئی تھی؟ حضرت ابو طالب نے 2 عورتوں کو اپنے گھر میں رکھا تھا، کہا تم لوگ جو ہے یہاں پر رہو، حضرت آمنہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو، کہ تم لوگ یہاں پر رہو، ہم جو ہے دیکھ کر آتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے قطعی سے کہا ہاں ہمارے گھر میں 2 عورتیں جو رہ گئی ہیں، کہا کہ ان کو بھی بلاؤ، ان کو دیکھ کر چیک کرتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ اب جو حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت فاطمہ بنت اسد آئی، ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد کو دیکھتے ہی اس قطعی نے کہا کہ ہاں اس کے بطن سے وہ معاون پیدا ہونے والا جو آخری زمانے کا نبی ہوگا۔ اور پھر آمنہ بنت وہب کو دیکھا اور کہا کہ ہاں اسی کے بطن سے وہ آخری زمانے کا نبی آنے والا جو آخر الزمان کا اشرف الانبیاء ہوگا، جس کی اولاد اور جو خود بھی پوری کائنات پر کبھی بھی اس کو ہار نہیں ہوگا، ہمیشہ جیتتا رہے گا، ہر جگہ کائنات میں اسی کی حکومت چھا جائے گی۔ یہ قطعی کاہن نے دیکھ کے بتایا۔ ایک مرتبہ یہ بات ابو جہل سے ہضم نہیں ہوئی، اس نے کہا اے ابو طالب تم یہ کس آدمی کو لے کر آ گئے؟ یہ تو ہم عربوں میں جھگڑا کرانے کے لیے آئے، ہمارے عرب قوم کے اندر اختلاف ڈلوانے کے لیے اور جو ہے ہمارے عربوں میں 2 گروپ کر دے گا، اس لیے ہم اسے تو چھوڑیں گے نہیں، قطعی کاہن کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو قتل کر کے رکھ دیں گے۔ اور ایک مرتبہ تلواریں نکال دی ابو جہل نے کہا کہ یا تو قطعی ہمارے حوالے کا اس کو ہم قتل کریں گے،
حضرت ابو طالب نے کہا بھائی یہ تو ہمارا مہمان ہے، اس ذاتی ہمارا مہمان ہے، ہم مہمانوں کو تو جو ہے اپنی پناہ میں رکھتے ہیں، اس کو جو ہے کسی پر حملہ نہیں کرنے دیتے، چنانچہ وہ کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا، یہ ہماری پناہ میں، وہ ہمارا مہمان ہے۔ کہا کہ تمہارا مہمان ہے نہیں، وہ ایک مرتبہ تلوار ابو جہل نے نکالی، ابو جہل نے جو تلوار نکالی تو ایک مرتبہ سارا عرب کے جتنے قبیلے تھے سب ابو جہل کے ساتھ ہو گئے، خالی بنی ہاشم اکیلے رہ گئے۔ اب جو ہے ابو بنی ہاشم نے بھی تلواریں نکالی، تلواریں جو ہے دونوں طرف آ گئی، دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا تلواروں کا، ابو جہل والوں کا اور بنی ہاشم والوں کا تلواروں کا مقابلہ جو ہوا، ایک مرتبہ جب مقابلہ ہوتے ہوتے بنی ہاشم کے علاوہ وہ قبیلے والے طاقتور قبیلے والے تھے اور بنی ہاشم پر بیچارے کمزور تھے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے یہاں تک کہ شکست ہونے والی تھی، قریب تھا کہ بنی ہاشم کو شکست ہو جائے کہ ایک مرتبہ آسمان پر گرج ہوئی، وہاں چمک ہوئی اور ایسا لگا حضرت آمنہ اور باقی عورتیں جو ہے خانہ کعبہ میں پناہ میں چلی گئی تھی، حضرت آمنہ کہتے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کہ اللہ نے جو ہے حفاظت کا انتظام کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے میں نے دیکھا کہ جو ہے ایسا لگا کہ آسمان پر گرج اور برس ہوئی اور جو چمک ہوئی اور اس کے نتیجے کے آسمان سے گویا کہ پردے کو ہٹا لیا گیا اور وہاں سے ایک آدمی بڑا لمبا چوڑا تڑنگا اور اس کے ہاتھ میں آتشی ہتھیار تھا، وہ آ کر کے گرجدار آواز سے ابو جہل والوں کو پکار کے کہتے خبردار، یہ قطعی اور جو اولاد ہونے والی بچہ ہونے والا ہے یہ سب ہماری پناہ میں، خدا کی طرف سے ان کی حفاظت کے لیے خبردار، جو کسی نے اس پر حملہ کیا اس کی گرج کی آواز ہی ایسی تھی کہ ڈر کے لوگ بھاگ گئے کہ بھائی یہ تو کوئی خطرناک چیز اوپر سے اتر آئی ہے۔ اب جو بھاگے تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے قطعی سے کہا کہ تم ہمارے مہمانوں، چلو آؤ گھر پر چلتے ہیں۔ قطعی نے کہا نہیں، اس وقت جو ہے میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، اس لیے کہ تمہاری پوری قوم میری دشمن ہو چکی ہے اور تمہارے لیے بھی مصیبت بنے گی، میرے لیے بھی مصیبت بنے گی۔ حضرت ابو طالب نے بہت اصرار کیا قطعی کو اپنے گھر لے جانے کے لیے، لیکن اس لیے جو ہے مجھے جانے کی اجازت دے، اور قطعی اسی جگہ پر خانہ کعبہ سے ایک مرتبہ پلٹا واپس۔ جب پلٹا تو ایک مرتبہ چلتے چلتے مکہ سے باہر ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ دیکھا کہ یمن کی طرف سے بہت سارے گھوڑے سوار اور اس کے درمیان جو ہے اونٹ ہے، اس پر یمن کی ملکہ زرقہ سوار ہو کے آ رہی ہے، وہ دوسری کاہن اس طرف سے آ رہی، قطعی یہاں سے جا رہا ہے، دونوں کے آپس میں دونوں کی ملاقات، دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ کاہن بھی بڑا کاہن، وہ جو ہے قطعی بھی بڑا کاہن ہے اور جو ہے زرقہ بھی بڑی کاہنہ ہے، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ جب ہوئی بات، راستے میں رکے، راستے میں رکنے کے بعد زرقہ ملکہ یمن نے قطعی سے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ مکہ میں، اور مکہ میں آنے کے بعد جو ہے میں تمہیں اپنا منصوبہ بتاؤں گی کہ میں کس مقصد کے لیے مکہ آئی ہوں۔ قطعی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات پر میں چلتا ہوں، کیونکہ بہت بڑا وہ بھی کاہنہ تھی اور یہ بھی کاہن تھے۔ کہا کہ دیکھے کہ کیا کام ہوتا۔ ایک مرتبہ مکہ میں پہنچنے کے بعد زرقہ نے اپنا منصوبہ بتایا کہ میں تو جو ہے آخری زمانے کا پیغمبر آنے والا، میں اس کو ختم کرنا چاہتی اور اس کو مارنا چاہتی ہوں، اس کے لیے میں اس مقصد کو، مشن کو لے کر کے آئی۔ یہ کر کے کہہ کر قطعی نے اس کو منع کیا کہ ایسا کام نہیں کرنا، اس سے تمہیں نقصان ہوگا اور تمہاری حکومت چلی جائے گی، تمہارے پیسے چلے جائیں گے، تمہاری عزت چلے گا، تمہارا اقتدار چلا جائے گا، تمہاری ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ پھر بھی وہ اس نے حسد تھا اور حسد کی بنیاد پر کہا کہ نہیں، میں تو یہ کام کر کے رہا ہوں، میں تو پورا مشن لے کر آئی ہوں۔ قطعی نے کہا پھر میں جو ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور یہ کہہ کر چلا۔ لیکن زرقہ پہنچ گئی۔ زرقہ ظاہری لحاظ سے ابھی ابو جہل والے تو بھاگ گئے تھے، بنی ہاشم والے ابھی مکہ میں تھے، خانہ کعبہ کے پاس تھے، وہاں پر حضرت عبداللہ بھی تھے، حضرت ابو طالب بھی تھے، حضرت جو ہے عبد المطلب بھی تھے، اور عورتیں جو ہے آہستہ آہستہ کر کے اپنے گھر روانہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ زرقہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کو دیکھا، حضرت عبداللہ پر نگاہ ڈالی۔ حضرت عبداللہ سے پہلے بھی یمن کے بازار میں ملاقات ہو چکی تھی زرقہ کی، زرقہ اس سے حضرت عبداللہ کی ملاقات ہو چکی تھی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارت کی غرض سے یمن گئے تھے اور یمن کے بازار میں خریداری کر رہے تھے کہ خریداری کے کرتے وقت اس کا محل، جو اس کی یمن کی ملکہ زرقہ کا محل اسی بازار کے ساتھ ہی تھا، اس نے کھڑکی سے حضرت عبداللہ کو دیکھا
اور حضرت عبداللہ کی پیشانی پر زرقا کی نگاہ پڑی اور دیکھا کہ نور نبوت حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمک رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سارا اپنا خزانہ جمع کیا اور اونٹوں پر لاد کر غلاموں کے ذریعے سے عبداللہ کے پاس آئی اور کہا پورا خزانہ میں تمہارے حوالے کر دو، صرف ایک رات کی مجھ سے شادی کر لو۔ کتنی بڑی آفر تھی، لڑکی بھی مل رہی، مال بھی مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کو آفر کی اس نے، بادشاہ وہ بھی جو ہے ملکہ یمن، کہا کہ ایک رات کی مجھ سے شادی، سارا مال تمہارا، سارا خزانہ لا کے دے دیا، کہا تمہارا، ایک رات کی مجھ سے شادی۔ کہا تمہارے ہی تو انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، میں تمہاری تو یاد میں تھی کہ کوئی ایسا بندہ آئے گا تو میں جو ہے اس سے شادی کروں۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عبداللہ کو غصہ آ گیا، ایک مرتبہ تلوار نکال لی، کہا کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے، ہمارے خاندان میں کوئی، تم جو ہے مجھے گناہ کی دعوت دے رہے ہو، ہمارے خاندان میں گناہ کا کام انجام نہیں دیا جاتا، چاہے اس کے لیے مجھے جان بھی دینا پڑے، اپنے مال کو بھی دینا پڑے، میں جو ہے یہ گناہ کا کام انجام نہیں دیتا ہوں۔ اور زرقا کو رد کر دیا۔ وہ حضرت عبداللہ بھی بڑے غصے میں تلوار نکالی۔ ملکہ یمن زرقا نے دیکھا کہ بھئی عبداللہ تو بہت غصے میں آ گیا، ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو لے کے چلی گئی، اپنے محل میں جا کے چھپ گئی۔ حضرت عبداللہ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ملکہ یمن سے ٹسل ہو گئی ہے، اس سے جھگڑا ہو گیا، کچھ نہ کچھ وہ کر سکتی، بہرحال یمن کی ملکہ ہے، اس لیے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں بھی آہستہ سے چپکے سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یمن کے بازار سے چپکے سے حضرت عبداللہ کو نکالا ہے اور پھر وہ مکہ پلٹ کر کے آ گئے۔ تو یمن کے اندر یہ ایک واقعہ ہو چکا تھا۔ اب دوسری مرتبہ آج جو ہے مکہ میں یمن کی ملکہ زرقا کی نگاہ عبداللہ پر پڑی۔ اب جو نگاہ پڑی تو دیکھا وہ نور نبوت حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نہیں چمک رہا، وہ نور نہیں ہے۔ پہلے تو نور نبوت چمک رہا تھا، لیکن وہ نور ابھی نظر نہیں آ رہا، وہ تو بڑی کائنات، اس کو سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ سے کہا کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا ہاں شادی ہو گئی۔ کہا تمہارے وہاں پر بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ نہیں بچہ پیدا نہیں ہوا، حاملہ ہے میری بیوی۔ تو زرقا نے کہا میں کیا ایک منٹ کے لیے آپ کی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ اب دشمن ہے اور وہ بیوی سے ملنا چاہتا، ان سے کیا محبت ہے کہ بیوی سے بھی ملنا چاہتی۔ ایک مرتبہ عبداللہ تو منع کرنے کے اس میں تھے اور کہا کہ نہیں، دشمنی جو ہے ویسے ہی پتہ تھا کہ دشمنی زرقا کی کیسی خطرناک ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا کہ نہیں بیوی سے نہیں مل سکتے۔ ویسے ہی بنو ہاشم کی عورتیں جو ہے وہ مردوں تو چھوڑ دیں، عورتوں سے ملا نہیں کرتی، وہ خاص طور پر حضرت آمنہ کا تو بہت ہی حفاظتی انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے کہا کہ نہیں تمہاری کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لیکن عبد المطلب ان کے والد بزرگوار نے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا مہمان آیا ہوا اور اتنا محترم مہمان ہے، مہمان جو ہے اس کی پذیرائی کرو اور ان کو ایک دفعہ اپنی بیوی سے ملا دو، اس میں کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کے کہنے پر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے زرقا کی ملاقات کرواتے۔ زرقا سے ملاقات ہوئی، اس سے بہت مبارکباد دی اور اس وقت بڑی خوش فہمی سے بات کی اور بہت ہی اخلاق سے بات کی، ادب سے بات کی۔ لیکن جب باہر نکلی تو اس کے دل میں حسد تھا کہ جو چیز مجھے ملنا چاہیے تھی وہ آمنہ کو مل گئی، حسد کی آگ میں جل رہی ہے۔ اس نے کہا یہ چیز جو ہے میری چیز ہے اس کے پاس کیسے چلی گئی؟ وہ حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے پورا پلان بنایا کہ حضرت آمنہ پر کس طرح حملہ کیا جائے اور حضرت آمنہ کے نقصان پہنچانے کے نتیجے جب حضرت آمنہ کو نقصان پہنچائے پیغمبر کی بھی ولادت نہیں، پیغمبر کی بھی شہادت ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے پورا پلان بنایا اور اس نے ایک مکان لے کر مکہ میں رہنا شروع کر دیا۔ اور ایک عورت تھی جو حضرت آمنہ اپنے میکے سے لے کر آئی تھی، اس عورت کا کام تھا مشاطہ گیری۔ مشاطہ گیری مالش کرنا، عورتوں کے بال بنانا، عورتوں کو تیل لگانا، عورتوں کی مالش کر دینا، عورت کو جو ہے مختلف جو ہے سجاوٹ کرنا، مختلف جو ہے اس کو بنانا سنوارنا، یہ کام جو مشاطہ کا ہوا کرتا۔ یہ عورت اس کا نام تھا فتانہ۔ فتانہ عورت جو ہے اس کو حضرت آمنہ اپنے مدینہ سے اپنے میکے سے لے کر آئی تھی، وہاں سے 20 سال سے جو وہ کام کر رہی، حضرت آمنہ کا یہ کام کر رہی تھی جو اس وہاں مدینہ سے چلی آ رہی تھی۔
وہ بیچاری سیدھی سادی عورت بنی خزرج سے تعلق رکھتی. اوس و خزرج کے دو قبیلے آپ نے مدینہ میں سنا ہوگا. ایک قبیلہ خزرج اس سے تعلق رکھتی تھی. یہ ساری ڈیٹیل اس لیے بتا رہے کہ پیچھے وہ منصوبہ بندی وہ آپ کے سمجھ میں آ سکے، اس لیے جو ساری ڈیٹیل بتا کہ وہ بنی خزرج سے تعلق رکھتی تھی وہ، اور اس کا نام فتانہ تھا. وہ مشاطہ گیری اور تیل مالش کرنا اور بال بنانا اور سجاوٹ اور جو ہے اس کو عورت کو سجا کر کے جو ہے سامنے پیش کرنا، جو ہے سامنے معاشرے میں جائے تو ایک اچھی عورت لگے، اس عنوان سے اس کا کام یہی تھا. بنانا سنوارنا یہ سارا کام تھا. چنانچہ زرقا نے دیکھا کہ یہ بنی ہاشم کی عورتیں تو بکنے کا نام نہیں لیتی، وہ تو بڑی حضرت آمنہ کی عاشقہ ہیں، اور ان کو چھیڑا گیا تو اس کے نتیجے میں فوراً میرے پر بات آ جائے گی. دیکھا کہ ان کی عورتوں میں سب سے جو ہے غیر عورت اور غریب عورت وہ یہی فتانہ ہے کہ اس کو کسی بھی طرح مال کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا جا سکتا، ورنہ تو حضرت آمنہ کو چاروں طرف سے پہرے، باہر سے مرد حضرات پہرا دے رہے، اندر سے عورتیں پہرا دے رہی. فاطمہ بنت اسد اندر سے پہرا دے رہی تھی، حضرت ابو طالب باہر سے پہرا دے رہے تھے. اتنا پہرا لگا ہوا تھا حضرت آمنہ کی ولادت. جب جتنے حملے بڑھتے جاتے تھے اتنا پہرا بھی بڑھتا جاتا تھا. چنانچہ جو ہے بڑا پہرا تھا، اس کے اندر جانا کسی کے لیے مردوں عورتوں سے حضرت آمنہ کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. ملاقات کرنے کا کوئی جو ہے ملاقات کرنے کا کوئی بہانہ ہی نہیں تھا. ملاقات کرنے کے لیے عورتوں کو بھی اجازت نہیں تھی. چنانچہ کہا یہ مشاطہ تو جو ہے ہر وقت حضرت آمنہ کی تیل مالش کیا کرتی ہے، بالوں میں تیل ڈالا کرتی ہے، بال کنگھی کیا کرتی ہے، ان کو سجانے کا کام کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی رہا کرتی ہے. اس کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملا لیا. چنانچہ ایک رات اس کو اپنے یہاں دعوت دی، بہت اچھے کھانے کھلائے. ظاہر ہے وہ یمن کی ملکہ تھی، اس کے پاس پیسے کی فراوانی تھی، اور جو ہے اس نے کہا کہ آج ایک رات تم میرے پاس ہی سو جاؤ. ہے اس کو بھی کسی طریقے سے منا لیا، اور وہ جو ہے ایک رات ہمارے پاس سو گئی. یعنی ملکہ زرقا کے پاس یہ فتانہ سو گئی. اس نے دیکھا چمک، پیسے کی چمک ایسی تھی، اس کے محل کی چمک ایسی تھی، کھانے پینے اور مختلف قسم کے زیورات اور مختلف قسم کے کھانے اور جو ہے کپڑے اور مختلف قسم کی چیزیں. وہ جو دنیاوی چمک ہوتی وہ غریب آدمی کو بہت زیادہ جلدی متاثر کیا کرتی ہے. اس لیے بہت فتانہ زرقا سے متاثر ہوئی کہ یہ ملکہ ہے، اور ملکہ کے ساتھ ایک رات سو جانا بھی ایک غریب آدمی کے لیے کتنے فخر کی بات ہوا کرے. ہمیں جو ہے کسی ایک وزیر اعظم کا ٹیلیفون آ جائے تو ساری زندگی لوگوں کو بتاتے رہیں گے بھائی فلاں وزیر اعظم نے مجھے فون کیا تھا. تو ملکہ کے ساتھ سو جانا یہ فتانہ کے لیے کتنا پریسٹیج اور کتنی عزت کی بات تھی. چنانچہ جو ہے اس نے تو بڑے فخر کے ساتھ وہاں پر اس کے سونے کا کام کیا. لیکن آدھی رات کے بعد دیکھا کہ وہ جو اس کو غیب کی خبریں لا کر کے جن دیا کرتا تھا، وہ جن جو ہے وہ زرقا کے پاس آیا. اس نے جن نے آ کر کہا کہ ارے تم یہاں پر کیا کام کرنے کے لیے آ گئی ہو؟ اور جیسے ہی اس زرقا کو اٹھایا، زرقا نے کہا ارے تم میرے دوست بڑے عرصے کے بعد تشریف لائے ہو، بہت عرصہ ہو گیا، کیا ہو گیا کہ تم ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کروں، آسمانوں میں جانے کا راستہ ہی بند ہو گیا، کوئی خبریں ہے ہی نہیں، تو میں بغیر خبروں کے آ کر کے کیا کروں گا، کوئی خبریں دے ہی نہیں سکتا ہوں، تو سارا راستہ ہی بند ہو گیا، اس لیے جو ہے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. کہا کہ لیکن پھر بھی تم اتنی خبریں دیا کرتے تھے، اور جو ہے مجھے ملکہ بنانے والے، بادشاہ بنانے والے کا تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ میں جو ہے غیب کی خبریں دے دے کر لوگوں کو بیوقوف بناتی تھی، اور اس کے نتیجے میں بادشاہ بن گئی ہوں، ملکہ بن گئی. ہاں تو کہا کہ میرے دوست تم جو ہے اتنی دیر سے کیوں آتے ہو، جو ہے میرے لیے پریشانی ہو جایا کرتی. اس آنے والے نے کہا کہ تم نے جو منصوبہ بندی بنائی ہوئی ہے اور پیغمبر ان کی والدہ کو نقصان پہنچانے کا، یہ کام ہرگز نہیں کرنا، یہ تمہیں بہت نقصان کرے گا، تم بالکل کنگال ہو جاؤ گی، تمہاری عزت بھی خاک میں مل جائے گی، تمہاری بادشاہت بھی خاک میں مل جائے گی، اور میں بھی تمہارے پاس نہیں آ سکوں گا، اور تمہارا علم بھی ضائع ہو جائے گا، تمہارا مال بھی ضائع ہو جائے گا، تمہاری قدرت بھی ضائع ہو جائے گی، میں بھی تم سے نہیں مل سکوں. اس نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں منصوبہ بندی. حسد کی آگ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو
کتنے ہی نقصانات سامنے نظر آ رہے تھے، لیکن حسد کی آگ میں انسان مر جاتا ہے اور جل کے جو ہے خاک ہو جایا کرتا، اپنا نقصان بھی کر لیا کرتا۔ اسی لیے تو روایات میں ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد اچھائیوں کو اس طرح کھا جایا کرتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی، بالکل نیکی ختم ہو جاتی، حسد اس کو پگھال کے رکھ دیتی ہے، اور لکڑی کو جس طرح آگ پگھال کر کے رکھ دیا، بالکل جو ہے اسی کی تشبیہ دی ہے، بالکل صحیح تشبیہ۔ اپنے نقصانات کو بھی نہیں دے، حسد میں انسان اپنے نقصانات کو بھی نہیں دے، چنانچہ جو ہے حسد کی آگ میں تڑپ رہی ہے، حسد کی آگ میں جل رہی ہے، اس کو اتنا سامنے نقصانات، اس کا استاد آ کے اس کو بنانے والا جو کاہن تھا، اس کا جو ہے بنانے والا جو جن تھا، غیب کی خبریں وہ بھی منع کرا، لیکن قصی نے بھی منع کیا، اس نے بھی منع کیا، لیکن اس کو رکنے کا نام نہیں لے، وہ کہنا نہیں میں تو نقصان جو ہے، میں کچھ بھی ہو جائے میں جو ہے جناب آمنہ کو نقصان پہنچاؤں گی، پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچاؤں گی۔ اس نے فتانوں کو تیار کیا، رات گزر گئی، فتانہ نے بھی یہ منظر دیکھا کہ اس کا جو ہے جن غیب کی خبروں دینے والا، وہ غیب کی خبریں دینے والا آیا اور اس سے جو ہے ساری بات فتانہ نے سن لی۔ ایک مرتبہ زرقا نے فتانہ سے کہا کہ تم نے ہماری ساری باتیں تو سن لی، اب جو ہے مجھے جناب آمنہ کو نقصان پہنچانا ہے، تو تم جو ہے اس کے لیے تم جو منہ مانگا انعام مانگو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، جو منہ مانگا انعام میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تو جناب فتانہ نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا، میں پکڑی تو جاؤں گی، ظاہر ہے قتل کا اقدام کروں گی تو جو ہے پکڑی تو جاؤں گی۔ تو دیکھیں یہ کیسے دلاسا، شیطان کیسے دھوکہ دیتا۔ ایک مرتبہ زرقا نے کہا کہ اگر تم پکڑی بھی گئی تو میں خون بہا دے کر تمہیں آزاد کر لوں گی، 100 اونٹ دے دوں گی اور اس کے نتیجے تمہیں آزاد کروا دوں گی۔ اس نے کہا کہ لیکن وہاں پر مرد حضرات ہوں گے، وہ بڑی مشکوک نگاہوں سے غیروں کو دیکھتے، شک کی حالت میں مجھے ذرا سا بھی خوف ہو گیا، ذرا سا بھی جو میں پریشان ہوئی تو میں پکڑی جاؤں گی، اور اس کے نتیجے کے اندر کہا کہ تم اس کی بھی فکر نہیں کرو، میں سارے مردوں کو جو ٹائم مقرر کیا تمہیں حملہ کرنے کا، اس ٹائم پر سارے مردوں کو اپنے محل میں دعوت دے دوں گی، اور وہ محل میں دعوت کھانے میں مشغول ہو گئے، تم جو ہے عورتوں کے اندر گھس جانا۔ سارے مکہ کو اس نے دعوت دی اس ٹائم پر جب حملہ کرنا تھا۔ کہا کہ لیکن میں جو ہے پریشان ہو جاتا ہوں، اتنا بڑا قتل کا اقدام کرنا مجھ سے نہیں ہو سکے۔ کہا میں اس کو بھی آسان کر دیتا، تم یہ خنجر لے جاؤ، خنجر کے اوپر ایک نوک کے اوپر ایسا زہر لگا ہوا کہ خالی جو ہے آمنہ کی پیٹھ میں، اس کی پشت پر خالی نوک چبا دینا، یہ اتنا زہر سریع الاثر ہے کہ اس کے نتیجے میں آمنہ کی ہلاکت ہو جائے، آمنہ کی شہادت ہو جائے۔ کہا تم خنجر چھپا کر کے لے۔ اس نے پہلے تو گھبرائی کہ نہیں وہ تو جو ہے اتنا بڑا کام تو میں تو نہیں کر سکتا، وہ پہلی دفعہ ایسا کام دیکھا، اس نے حیران و پریشان ہو کہ جو ہے پہلی دفعہ ایسا کام دیکھا تو وہ تو گھبرائی، کہا یہ تو کام نہیں۔ کہا کوئی پرواہ نہیں کرو، میں تم بالکل آسان، جب مرد حضرات بھی نہیں ہوں عورتوں کے اندر تو ویسے ہی تم چلی جاؤ گے۔ اور جو حضرت آمنہ کو جو ہے جب انسان جو ہے مشاطی کا کام کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان سکون کے حالت میں آنکھیں بند کر کے پڑا ہوتا ہے، بالکل کوئی ہوش نہیں ہوتا، ایک دم سکون کے ساتھ جب تم اس کے بال بنا رہے ہوگے، تیل مالش کر رہے ہوگے، اس کی مشاطی کر رہے ہوگے، تو آمنہ بھی جو ہے حضرت آمنہ بیچاری جو ہے آنکھیں بند کر کے وہ سکون کے ساتھ جو مشاطی کا کام کروا رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس فتانہ نے خنجر نکالا اور جو ہے حضرت آمنہ کی پیٹھ میں چبونا چاہا کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم کی حفاظت کہ حضرت آمنہ غائب ہو گئی، سامنے سے نظر نہیں آنا، ایسا لگتا ہے کہ آمنہ اور جو فتانہ کے درمیان کوئی پردہ پڑ گیا، سامنے سے جب بالکل حضرت آمنہ ہی غائب ہو گئی تو یہ حیران و پریشان ہے کہ حضرت آمنہ ابھی میرے سامنے تھی، یہ کہاں غائب ہو گئی؟ ایسا لگا کہ کسی نے پردہ درمیان میں ڈال دی۔ اب جو خنجر جیب میں ڈالا اس نے تو پھر حضرت آمنہ سے سامنے آگے، پھر جو خنجر نکالا تو حضرت آمنہ پھر غائب ہو گئی۔ اب جو ہے تیسری مرتبہ جب وہ
خنجر نکالا، حضرت آمنہ غائب تو نہیں، جیسے ہی مارنے کی کوشش کی کہ ایسا لگا کہ کسی نے اس کی کلائی کو ایسے موڑ دیا کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ خنجر چھوٹ کے نیچے گر پڑا اور فتانہ کی چیخ نکل گئی ایک مرتبہ۔ اب چیخ کا نکلنا تھا کہ حضرت آمنہ بھی متوجہ کہ مڑ کے دیکھا تو خنجر تھا، حضرت آمنہ کی بھی چیخ نکل گئی۔ اب جو دو چیخیں نکلی تو سارے عورتیں اور سارے لوگ جمع ہو گئے، ساری عورتیں جمع ہو گئی۔ صرف گھر میں تو عورتیں ہی عورتیں تھیں، باقی مردوں کو تو جو ہے زرقا نے اپنے محل میں دعوت دی تھی اس لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے، اس لیے ساری عورتیں جمع ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ آ کر کے جو ہے یہ ایک دم حیران و پریشان تھا کہ ایک دم کیا واقعہ ہوا۔ ایک مرتبہ چپکے سے فتانہ ان کے درمیان سے نکل کر کے بھاگ گئی، بھاگ کے ایک مرتبہ زرقا کے محل میں آئی، اور محل میں آنے کے بعد کہا ایسا واقعہ ہو گیا کہ ہمارا حملہ ناکام ہو گیا، اور ایک مرتبہ جو ہے میرے ہاتھ سے ایسے کسی نے ہاتھ موڑا کہ ہاتھ سے وہ خنجر چھوٹ کر جو ہے زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی یہ خبر سنی ایک مرتبہ زرقا نے اپنے غلاموں کو بتایا، کہا تیز رفتار گھوڑوں پر لے جاؤ اور مجھے جو ہے جلدی سے یہاں مکہ سے باہر نکالو، کیونکہ جیسے ہی عبد المطلب کو پتہ چلے گا حضرت ابو طالب کو میرا پیچھا کرے گا، پکڑ لیں گے اور ہمارا ستیہ ناش نکل جائے گا۔ جب بھاگی ایک دم بڑے تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ بھاگی۔ اب یہ جو بھاگی تو مردوں کو شک ہونے لگا کہ ارے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ مرد حضرات دوڑتے ہوئے گھر گئے، حضرت ابو طالب ارے دیکھا کہ حضرت آمنہ پر کوئی حملہ ہوا ہے، سمجھ گئے کہ فتانہ کے ذریعے سے حملہ ہوا۔ یہ فتانہ خود تو یہ کام نہیں کر سکتی، وہ یمن کی ملکہ ہے، اسی نے کوئی کارستانی کی ہوگی۔ غلاموں کو دوڑایا، کہا کہ جاؤ جا کر کے اس کو زرقا کو پکڑ کے لے کر آؤ۔ اب زرقا بڑی تیز رفتاری سے مکہ سے باہر نکلی اور وہاں پر جو ہے قطعی کا قافلہ کھڑا تھا، اس کے ساتھ جا کے ملی اور جو ہے قافلہ روانہ ہو گیا اور بہت دور تک نکل گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے غلاموں کو واپس بتایا، کہا کہ جو ہے چھوڑو جانے دو جو بھی ہو گیا۔ اور اس طرح پروردگار عالم نے اپنے نور کی حفاظت کی۔ کس طریقے سے جو ہے حضرت آمنہ پر حملے ہوئے، حضرت عبداللہ پر حملے ہوئے، پیغمبر کو مٹانے اور نور کو مٹانے کے لیے کتنی کوشش کی، لیکن واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہتا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ پروردگار عالم ہم سب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کی سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اسلام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔